بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 37 سے 41 37 سے 41 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کے ہمارے اس درس میں جو آیات ہیں ان سے ماخوذ جو موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع ہمارا جو ہے اس میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، اور انشاءاللہ اس کا جواب اس میں ملے گا ہمیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ایک اور موضوع جس کو ذکر کیا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد کفار اور مشرکین کا انجام ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح جہنمی جو ہیں وہ جہنم کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو بد دعا کریں گے اس کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح جہنمی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت کی بات کریں گے کہ تم ہم سے زیادہ فضیلت والے ہو یا تم ہم سے کم تر ہو، تو وہ ہم اس کا تذکرہ دیکھیں گے۔ اور آخر میں جو موضوع ہمارے سامنے آئے گا اس میں اللہ رب العزت نے بعض روحوں کو دھتکار دیا جائے گا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ان آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ یہ آیت نمبر 37 ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ فمن اظلم، فا تو یا لہذا یا پس اس کے معنی میں آتا ہے۔ من کون، اظلم، اظلم میں ضا لام میم وہ آپ دیکھیں تو وہ تو ظلم کا لفظ ہے، اور جو شروع میں آ ہے اظلم یہ ویسے ہی ہے جیسے کبیر بڑے کو کہتے ہیں اور اکبر سب سے بڑے کو کہا جاتا ہے، تو اسی طرح اظلم یعنی سب سے زیادہ ظالم۔ تو اللہ رب العزت نے ایک سوالیہ انداز میں پوچھا ہے، فمن تو کون، اظلم سب سے زیادہ ظالم ہے، ممن یہ من اور من کا مجموعہ ہے، من یعنی سے، من جو یعنی اس سے جو افطرا جو گھڑے جو اپنے پاس سے بنائے، یعنی مانا ہوا فمن اظلم ممن افترا، اس سے زیادہ بڑا کون ظالم ہے جو گھڑ لے، جو بہتان باندھے، علی اللہ اللہ کے اوپر، کذبن جھوٹ بولتے ہوئے، کس بیانی کرتے ہوئے، او کذب یا جھٹلایا، بآیاتہ یا اس نے آیتوں کو جھٹلایا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم ینال یعنی نیل یا ینال مطلب پہنچے گا، ہم انہیں، نصیبہم ان کا نصیب، ان کا حصہ، من الکتاب کتاب سے، یعنی کتاب میں یہ لکھ رکھا ہے کہ ان کو ان کا حصہ پہنچ جائے گا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اذا جاءتہم اذا جب جاءت آئیں، ہم ان کے پاس، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، رسول یہ رسول کی جمع ہے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے جب ان کے پاس آئیں، یتوفونہم یتوفو یعنی جان نکالنے کے لیے، وفا کہتے ہیں اصل میں پورے کے پورے کو، یعنی جیسے وعدہ وفا کرنے کا لفظ آتا ہے اردو زبان میں ہم بولتے ہی ہیں، مطلب وعدہ پورا کر دینا۔ تو فوت ہونے کے لیے انسان کی جب مکمل جان نکلتی ہے تو اس کے لیے بھی اسی لیے فوت ہونے کا یا توفونا یہ جو لفظ آیا ہے اسی انداز میں ہے کہ اس کی جان مکمل طور پر نکال لی جاتی ہے، ورنہ قرآن کریم ہی کے اندر دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ہے
کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو اس میں بھی انسان کی اصل میں روح کو نکال لیا جاتا ہے، لیکن وہ مکمل نہیں نکلتی ہے، جبکہ موت جو ہے اس صورت میں جان کو مکمل لے لیا جاتا ہے۔ اس لیے لفظ یہاں پر وفا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یتوفونہم، ان کی جان نکالنے کے لیے۔ قالو، وہ سب کہیں گے، اینما کنتم تدعون، یعنی وہ فرشتے ان سے کہیں گے، جتنے بھی فرشتے ان کی جان نکالنے آئے ہیں، اینا، کہاں، ما، جو، تم سب تھے، تدعون، پکارتے، یعنی وہ کہاں ہیں جن کو تم سب پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جن کو تم سب پکارتے تھے وہ آج کدھر ہیں، وہ کہاں ہیں؟ قالو، تو وہ سب کہیں گے، ضلوا، وہ سب گم ہو گئے، عنا، ہم سے، یعنی وہ ہم سے وہ جاتے رہے، وہ گم ہو گئے۔ اسی سے ضلال یعنی گمراہی کا لفظ بھی آتا ہے، تو ضلوا، وہ سب گم ہو گئے، عنا، ہم سے، وشہدوا، اور وہ سب گواہی دیں گے، یعنی یہ لوگ جن سے پوچھا گیا تھا، پہلے فرشتوں نے پوچھا تھا، اب یہی جہنمی، اب وہ خود گواہی دیں گے، علی انفسہم، علی اوپر، انفسہم، اپنے نفسوں پر، یعنی اپنے نفسوں کے خلاف وہ خود گواہی دیں گے، انہم، کہ بے شک وہ، کانو، وہ سب تھے، کافرین، کفر کرنے والے۔ تو یہ آیت نمبر 37 تھی، 37 نمبر آیت، جس کا ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے اور تلاوت پیش کی۔ اب ہم اس آیت کے متعلق جو مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آیت کے شروع میں آپ نے دیکھا اللہ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک سوال کے انداز میں یہ بات شروع کی ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھے۔ تو اس کا تعلق اگر ہم پچھلی آیات سے دیکھیں تو پچھلی آیات کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز ایک ڈیفرنٹ انداز میں بیان کی ہے۔ تو بعض اوقات یہ کتاب کا یا خصوصاً قرآن مجید کا یہ انداز بڑا ہی اعلیٰ ہے اور عمدہ انداز ہے کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے مختلف پیرائے میں مختلف طریقہ کار سے اس بات کو بار بار کیا جاتا ہے، تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، اور جس بات کو جتنی بار بار مختلف انداز میں کیا جائے، ایک تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا وہ چیز تاکہ جس کو پہنچائی جا رہی ہے اس کے بالکل اس کے لیے کلیئر ہو جائے، تو اس لیے اس چیز کو بار بار مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ دو قسم کے لوگ تو بہت ہی بڑے ظالم ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یہاں پر بھی پچھلی آیت میں بھی آیا تھا، کون؟ کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی پہلا شخص یا پہلی جو ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس اللہ پر جھوٹ باندھنے کے اندر ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹی نسبت کرنا کسی آیت کی، کسی حدیث کی کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے کہنا کہ اللہ یہ کہتا ہے، حالانکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے، اللہ کے قرآن میں نہ لکھا ہو ویسا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہ بیان کیا ہو، تو اس کی نسبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے کی جا رہی ہے تو یہ اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ کے اوپر ایک بہتان باندھنا ہے کہ اللہ ایسا کہتا ہے یا اللہ کا یہ مقصود ہے، تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس میں سے ایک یہ بات ہے۔ اور اسی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا بھی شامل ہے کہ جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، یہ اللہ کے اوپر اصل میں جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، جبکہ ہم اس حوالے سے تو بڑی واضح ایک آیت دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ کا آغاز ہے، پہلا رکوع ہے، جس میں اللہ رب العزت نے جب متقین کی صفات بیان کی ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ مومن، یہ متقین، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب وہاں پر بھی اس آیت کے اندر آپ کے بعد کے کچھ نازل کرنے کی بات ہی نہیں کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے یا تو وہ ہے کوئی چیز، وہ قرآن ہے، اور اس سے پہلے جو کتابوں کی شکل میں نازل ہو چکا وہ کچھ چیز ہے جو تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحف کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، تو وہ ہے، لیکن اس کے بعد کچھ نازل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم پر فرشتے آتے ہیں، ہم پر جبریل وحی لے کر آتے ہیں، ہمارے اوپر بھی وحی آتی ہے، تو یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت پر بہتان ہے، اللہ پر جھوٹ ہے، اور ایسی اس کی کوئی حقیقت ہو ہی نہیں سکتی،
یہ قرآن مجید ہی کے خلاف بات ہے۔ تو لہٰذا یہ اصل میں اللہ رب العزت کے حوالے سے جھوٹ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے یا پھر اسی طرح اللہ کا شریک بنائے، تو یہ بھی بغیر علم کے کوئی بات کر رہا ہے۔ اللہ نے تو اس کے اوپر کوئی سند نازل نہیں کی ہے کہ یہ فلاں شخص میرے فلاں امر میں میرے ساتھ شریک ہے، کائنات کو بنانے میں یا کائنات کے انتظام کو چلانے میں یا مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں یا مشقتوں سے مصیبتوں سے نکالنے میں فلاں شخص بھی میں نے شریک بنایا ہے اپنا، یہ بھی میری ہیلپ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اللہ نے تو ایسا کوئی علم نازل نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو شرک کرنے والے لوگ ہیں جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اصل میں اسی لیے اس شرک کو بھی ظلم کہا جاتا ہے اور سب سے بڑا ظلم کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی حکم کی جھوٹی نسبت کرنا، جس کو ہم نے پہلے وضاحت کی۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا اللہ نے یہاں پر فرمایا او کذب بآیاتہ، یعنی ایک تو اللہ پر جھوٹ باندھنا تھا، دوسرا یہ کہ اس کی آیتوں کو جھٹلانا، کہ ڈائریکٹلی اللہ رب العزت کے اوپر کوئی جھوٹ تو نہیں گھڑا، کوئی بات اپنے پاس سے تو نہیں بنائی، لیکن اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو قرآن کے کتاب الہی ہونے سے انکار کرتے ہیں، یا پھر وہ تمام لوگ بھی اسی میں شامل ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو معجزات ہیں ان کے انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے انکار کرنے والے، کیونکہ یہ سب آیات اللہ ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، تو لہٰذا یہ ان کا انکار بھی اسی کے اندر یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب۔ اب یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ بعض اوقات جس سے بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب حق کی شاید یہ دلیل ہے کہ فلاں کو تو اللہ نے بڑا نوازا ہے تو جناب وہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، کہ جو اللہ رب العزت نے کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں جو لکھ دیا ہے ان کے لیے رزق ہے یا عمر ہے، راحت ہے، رنج ہے، یعنی پریشانی، اللہ نے جو بھی تقدیر ہے ان کے لیے لکھ دی ہے، رزق ان کے لیے لکھ دیا ہے، عمر ان کے لیے لکھ چکا ہے، تو یہ سب چیزیں تو ان کو مل کے رہیں گی، یعنی ان کا دنیا کا حصہ ان کو مل کر رہے گا، جبکہ ان کے ظلم اور بدکاری کے باوجود یہ سب کچھ ان کو ملنا ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفار ہیں یا اسی طرح ہندو ہیں، بہت سے لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو یہ سب اصل میں ان کا حصہ ہے جو دنیا کے اندر ہے، ہاں آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، اس لیے آگے پھر بتایا کہ یہ حصہ کب تک ہے، یہ ایک محدود سا حصہ ہے، یہ دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کا مال و متاع ایک مختصر مدت کے لیے، اور یہ مدت کتنی ہے آپ جانتے ہیں، کسی کی عمر 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 10 15 20 سال، 100 200 1000 سال بھی کوئی دنیا کے اندر رہے تو یہ آخرت کے مقابلے میں یہ عمر جو ہے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک محدود سی مدت کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا کا مال و متاع دیا ہے، اور یہ اصل میں وہ نصیب ہے۔ جبکہ حتی اذا جاءتہم رسلنا، اور یہاں پر رسولوں سے مراد کیا ہے؟ موت کے فرشتے، کیونکہ ان کو اللہ ہی بھیجتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بھی فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، اور رسول کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اللہ نے جس کو چنا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پیغام یا کوئی امر جو کوئی حکم لے کر آیا ہے تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ یہاں پر ان کی جمع بیان کی گئی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ موت کے فرشتہ کوئی ایک نہیں ہے، موت کا کوئی ایک فرشتہ نہیں ہے، بلکہ ملک الموت جو ہے وہ بے شمار ملک الموت، ان کے ایک فوج ہے، بہت سے رسول ہیں، وہ بہت سے اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں جو جان نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں اس کے پاس یہ سارا جو مال و متاع کا فائدہ حاصل کرنا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا گیا اس کی زندگی تک ہے، کہ جب اس کے پاس موت کے فرشتے آ جائیں گے تو تب تک یہ اس کے پاس یہ سارا کچھ تھا، اس کے بعد ایک موت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ دنیا کا جو سارا ایک تعلق تھا وہ کٹ جاتا ہے۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، تو جب یہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اللہ کے حکم سے اس بندے کی جان نکالنے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی پوری جان نکال لیتے ہیں، اور یہ دنیا کا حصہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ اب موت کے فرشتے آ گئے، اب موت کے فرشتے آنے کے حوالے سے حدیثوں کے اندر بڑی وضاحت اور بڑی تفاصیل ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر صحیح راستے کو نہیں اپنایا ہے، اللہ کی تکذیب کی، اللہ کے اوپر بہتان باندھے، اللہ کی آیات کو جھٹلایا جیسے اوپر بیان ہوا ہے، تو ان کے لیے سیاہ رنگ والے فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کی جب جان نکالنے لگتے ہیں تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شخص کی روح جو ہے
وہ اندر سکڑنے کی کوشش کرتی ہے، اندر باہر نکلنے سے انکار کرتی ہے، اور فرشتے پھر اس کو کھینچ کے اس کی جان کو نکالتے ہیں، اور یعنی ایک زبردست تکلیف دہ ایک منظر وہاں پر آتا ہے، اور فرشتے کس انداز میں اس کی جان کو نکالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کو قبول وہاں پر نہیں کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بھی آئے گی۔ خیر، حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، تو ان کو یہ دنیاوی حصہ ان کی موت تک جب مل جائے گا تو فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آ جائیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں ان کا وقت، اور یہ اصل میں ڈانٹ کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ فرشتے بھی جب آئیں گے تو ڈانٹ کے انداز میں ان سے بات کریں گے، اور ان کی بات آگے اللہ نے نقل کی ہے کہ فرشتے ان سے کیا کہیں گے، یعنی جو کہیں گے وہ کیا ہے، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ۔ فرشتوں کا ان کو بیان یہ ہوگا، وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم جن کو دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، تدعونا میں دعا کا لفظ ہے، اس کو غور کیجئے، کیونکہ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت تو شاید صرف سجدہ کرنا ہے، صرف نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں نماز غیر اللہ کے لیے پڑھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بے شمار جگہوں پر جب بھی اس کی بات کی ہے تو تدعونا کا خصوصاً لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ کو اصل میں پکارنا، یہ جو دعا ہے یہی اصل میں عبادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے۔ تو لہٰذا دعا کو کچھ اور یا کم تر نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ عبادتوں میں سے سب سے اول اور سب سے اہم عبادت ہے، اور آپ اگر غور کریں تو جتنی بھی دیگر عبادتیں ہیں ان کے اندر بھی اصل میں دعا ہی ملے گی آپ کو۔ نماز جو ہے اس کے اندر آپ بے شمار دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، نماز سے پہلے آپ اقامت سے پہلے اور اذان کے درمیان میں دعائیں ہی کرتے ہیں، یہ نماز ہی سے متعلق چیز ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، بعض نمازوں کے اندر قنوت نازلہ ہوتی ہے، اور اسی طرح دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، تو یہ اسی طرح نماز جنازہ ہو تو اس کے اندر جنازے کے لیے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ نماز کے اندر دعائیں ہی دعائیں۔ اس طرح آپ روزے کی حالت میں دیکھیں تو روزے کی حالت میں لوگ دعائیں کرتے ہیں، رمضان کا پورا مہینہ اپنی بخشش کا اللہ سے دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اسی طرح حج کے اندر لوگ جب جاتے ہیں تو دعائیں اپنے لیے کرتے ہیں، تو بے شمار آپ کو عبادات ملیں گی جو دعائیں ہی ہیں، تو اصل میں دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس دعا کے اندر جو لوگ غیر اللہ کو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کو شامل کرتے ہیں، تو فرشتے ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ کدھر ہیں وہ آج؟ تم دنیا کے اندر تو ان کے سہارے بیٹھے رہے کہ وہ تم کو بچا لیں گے، ان کے سہارے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وہ تمہاری بگڑی وہ بنا دیں گے، تمہاری کشتی پار لگا دیں گے، تمہیں موت کا وہاں پر پل صراط ہے وہاں سے گزار دیں گے۔ آج وہ کدھر ہیں جن کے بارے میں تم یہ شعبدہ بازیاں دیکھ کر ان کے بارے میں یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں؟ تو ایسا اس دن فرشتے جو ہیں ان سے پوچھیں گے، اور یہ اصل میں ڈانٹ کا انداز ہوگا کہ ذرا آج دکھاؤ ہاں وہ کدھر گئے۔ تو یہ آیت صریح نص ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا، اس سے مدد مانگنا، فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، اسے غوث یا مشکل کشا کہنا یا سمجھنا کفر ہے، خواہ وہ اللہ کے سوا کتنی ہی بڑی ہستی کوئی فرشتہ یا رسول یا ولی ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سب جو ہے من دون اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں۔ یعنی کوئی شخص کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ یقیناً ہے، یقیناً ہم سب اس کے یعنی قائل ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ من دون اللہ ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ تو جب وہ اللہ نہیں ہیں تو ان کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا تھا، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جاتا تھا، ان سب کے حوالے سے یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس دن یہی سوال ہونے والا ہے۔ موت کے بعد دیکھیے ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہے، ابھی موت کے بعد جو حساب کتاب والے منکر نکیر نہیں آئے ہیں، ابھی تو یہ جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں یہ اصل میں سوال کر رہے ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ منکر نکیر تو بعد میں آئیں گے آپ کی قبر کے اندر، وہ تو بعد میں سوال پوچھیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں، لیکن ابھی یہاں پر جو سوال ہو رہا ہے یہ کون کرنے والے ہیں؟ یہ تمہاری ہم سب کی جانیں نکالنے والے فرشتے یہ سوال کرنے والے۔ تو لہٰذا اس کے حوالے سے دیکھیے سب سے پہلی چیز وہ شرک ہے، کہ شرک سے جس کو بچانا سب سے بڑی مقصود ہے کہ اپنی جانوں کو شرک سے بچایا جائے، اپنے آپ کو شرک سے بچایا جائے، کیونکہ سب سے پہلی جو بات ہے ہمارے ساتھ فرشتے کرنے والے ہیں وہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اور ہمارے پاس اس طرح کے کالے فرشتے نہ آئے، بلکہ اچھے جو اللہ رب العزت کے نیک فرشتے ہیں وہ ایسی لوگوں کی جانیں قبض کریں گے جن کو اللہ رب العزت ایمان کی حالت میں وفات دے گا۔ تو خیر یہاں پر ان لوگوں کی بات چل رہی ہے پیچھے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں،
یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ یہ حال ہونے والا ہے، ان سے یہ سوال سب سے پہلا ہونے والا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی مفسر لکھتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسی واضح آیات کے ہوتے ہوئے مسلمان کہلانے والے بعض علماء، وہاں پر تو خیر بعض علماء لکھے، لیکن اگر غور کیا جائے نا تو یہ کثیر تعداد علماء کی ایسی ہے، اور ان کے پیروکار جو ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، دن رات ان کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے یہ کیا جاتا ہے اور ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ کوئی یا رسول اللہ اغیثنی کہتا ہے، کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی شیخ عبد القادر کو مدد کے لیے پکارتا ہے، پھر بھی ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان اور موحدین کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر افسوس ہے اور اس چیز کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جناب یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا، ان کی دعا تدعونا کا لفظ جو ہے یہ بڑا ہی واضح ہے اور صریح نص ہے یہ کہ اس طرح سے پکارنا غیر اللہ کو وہ شرک ہے۔ قالوا ضلوا عنا، اب ان کے جواب میں، فرشتوں کے جواب میں اب یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی جو جہنمی لوگ ہیں، یہی جو لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کا جواب اب ہے قالوا، وہ سب کہیں گے ضلوا عنا، کہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو نا کہ جن کو ہم دنیا کے اندر پکارتے تھے آج تو نظر ہی نہیں آ رہے ہمیں، یعنی وہ خود آج مان رہے ہیں کہ آج تو ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ ایسی ایسی کہانیاں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں کہ جناب کوئی شخص جو ہے غوث پاک کا اگر ماننے والا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ماننے والا ہوگا، تو وہ جب فرشتے اس سے سوال پوچھنے آئیں گے نا کہ من ربو کا، ما دینو کا، تو یہ چیزیں جب پوچھیں گے تو اس وقت وہ غوث پاک جناب وہاں پر قبر کے اندر آ جائیں گے۔ ایسی ایسی اپنے پاس سے لوگوں نے کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، اور وہ کہیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس سے تم سوال کر رہے ہو، تمہاری جرت کیسے ہوئی اس سے سوال کرنے کی؟ تو اس طرح کے کہانیاں اپنے پاس سے بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ لوگ دین کی طرف آئیں ہی نہ، ان کو صرف اسی کے پیچھے لگایا جائے کہ ہمارے گلے بھرو اور ان قبروں کے اوپر طواف کرو اور ان سے مدد اور دعائیں کرو، اور ہماری جیبیں جو مجاور ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھرا جائے اور لوگوں کو اس دھوکے کی زندگی میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ سب جو لوگ ہیں، یہ ایسا جو عمل ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو خیر وہ آج خود مان رہے ہیں قالوا ضلوا عنا، کہ ہم سے وہ اب گم ہو گئے ہیں، ہمیں وہ مل ہی نہیں رہے ہیں۔ وشاہدوا، اور یہ سب اس دن کیا کریں گے؟ وہ خود گواہی دیں گے۔ وشاہدوا، وہ سب گواہی دیں گے علی انفسہم، اپنے خلاف۔ آج وہ اپنے خلاف خود گواہی دے رہے ہیں، اور وہ کیا گواہی ہے؟ انہم کانوا کافرین، یعنی آج وہ خود مان جائیں گے۔ یعنی ابھی دیکھیے جہنم کی طرف ابھی گئے بھی نہیں ہیں، ابھی تو موت کے فرشتوں سے مکالمہ چل رہا ہے، اور یہیں پر ان کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے، آج اپنی حالت کا پتہ چل گیا ہے۔ اس لیے وہ جو صحیفے ہاتھوں میں دیے جائیں گے یہ تو بہت بعد کا معاملہ ہے، ابھی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب اب جہنم کی طرف روانگی ہے کہ جنت کی طرف روانگی ہے۔ وہیں سے آپ کو بہت سی چیزیں واضح ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال قیامت کچھ دور نہیں ہے، موت، یہ انسان کی موت کے ساتھ ہی قیامت شروع ہو گئی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنے والے موت کے فرشتوں سے ملاقات ہوتے ہی خود اپنے آپ پر شہادت دیں گے کہ واقعی ہم کافر تھے اور ایمان سے محروم تھے۔ تو یہ بڑی ہی عظیم آیت نمبر 37 کے اندر بڑی بہترین پیغامات ہمارے سامنے آئے۔ خیر آگے چلتے ہیں جس میں کفار و مشرکین کا انجام اور جہنمیوں کی بددعا کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ تو آیت نمبر 38 ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا قال ادخلوا، قال فرمائے گا ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، فی امم، فی میں امم، امت کی جمع ہے امم، امتوں میں، قد خلت، جو گزر چکی پہلے، قد یعنی تحقیق یا اصل میں تاکید کا لفظ ہے، یعنی جو تاکیدن یعنی سٹریس دے کر اور یقینی بات کی جا رہی ہے کہ یقیناً جو گزر چکی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے قومیں جا چکی، تو آج تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں سے، فی النار، آگ میں۔ تو ان کو آگ میں داخلے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، قال ادخلوا فی امم،
کہ تم بھی وہ ان امتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جن اور انسانوں میں گزری اور وہ بھی آگ میں تھیں، تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ کلما، جب کبھی دخلت داخل ہوگی امتن کوئی بھی امت، لعنت تو لعنت کرے گی وہ اختہا اپنی بہن کو، اور اپنی بہن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی اسی جیسے مذہب والی، اسی جیسے حرکتیں کرنے والی، اسی جیسے اعمال کرنے والی دوسری کو۔ تو ہر امت جو ہے اپنے پہلی والی امت کو یا اپنے جیسی امت کو لعنت کرے گی اس دن داخل ہو کر، حتیٰ کہ یا یہاں تک کہ اذا ادارکو، اذا جب ادارکو سب اکٹھے ہوں گے، یہ اصل میں لفظ ہے تدارکو، تو وہاں پر یہاں پر اس کو ادارکو کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، یعنی سب اکٹھے ہوں گے، حتیٰ کہ سب اکٹھے جب اکٹھے ہوں گے فیہا اس میں یعنی جہنم میں، جمیعاً سب کے سب، قالت تو کہے گی، اخراہم ان کی پچھلی، لأولاہم ان سے پہلی کے متعلق، یعنی بعد میں آنے والی اپنی پہلی کے متعلق کہے گی، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ ہیں وہ، اضلونا کہ ان یعنی ہمیں گمراہ کیا ان سب نے، یعنی سب ان نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ ہیں وہ، فآتہم پس دے انہیں، عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، من النار آگ سے، تو یعنی تو انہیں آگ میں سے دگنا عذاب دے، کیونکہ یہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں۔ قال تو فرمائے گا رب تعالیٰ، لکلی ہر ایک کے لیے، ضعف دگنا ہے، یعنی تم فکر نہ کرو، صرف ان کو دگنا نہیں ملے گا بلکہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولیکن اور لیکن، لا تعلمون نہیں تم سب جانتے۔ تو یہ آیت ہم نے آیت نمبر 38 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے قال ادخلوا فی امم، یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی اب یہ جہنم کے اندر جب داخل ہو رہے ہیں تو آگے اس کا ایک ماجرا اور پورا جو وہاں پر ماحول بن رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے سامنے یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں، یعنی پورا تعین آپ دیکھیے کہ جہنم کے اندر پہلے جہنم کے جو فرشتے ہیں جان نکالنے والے، ان کا تذکر آیا کہ وہ وہیں سے، اب دیکھیں ان کو نوید دے رہے تھے کہ تم کدھر جانے والے ہو، اب جہنم کے اندر یعنی کٹ شارٹ کر کے یہ سٹوری کو ڈائریکٹ جہنم تک پہنچا دیا گیا کہ اب جہنم کے اندر پہنچ گئے، اب وہاں پہ حالات کیا ہو رہے ہیں، کیا بات چیت چل رہی ہے۔ تو وہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ادخلوا فی امم قد خلت، کہ تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ جو پہلے تم سے گزر چکی ہیں۔ تو اس میں بھی اصل میں کفار کی حالت کا بیان ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کفار ایک ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے، یعنی اس آیت سے ایک تو یہ بڑی اہم بات پتہ چلی کہ سب کفار کو ایک ساتھ جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ ایک پہلے امت جو ہے قوم جہنم میں جا چکی ہے، دوسری اس کے پیچھے جا رہی ہے، تیسری اس کے پیچھے جا رہی ہے، یعنی باری باری یہ جہنم میں جا رہی ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ پہلے ہیں کچھ بعد میں آئیں گے، جیسے کہ امام رازی رحمہ اللہ نے بھی یہ بیان کیا ہے۔ اس انداز میں سے یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹولیاں اپنی امتوں کے انداز میں یہ جہنم میں اپنی امت کر کے جائیں گے، کہ جو امت پہلے گزری اور اپنے انداز میں ایک کے بعد دوسری چلی جائے گی۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، ہاں یہاں پر جو اخت کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں تو بہن کو کہتے ہیں، اور یہاں پر بہن کا اصل میں معنی کیا ہے؟ یعنی ہر بعد میں داخل ہونے والی امت اپنی پہلی ہم مذہب یا ہم مسلک امت پر لعنت کرے گی، یعنی جو پہلے اسی انداز میں مذہبی اعتبار سے یہاں پر بات ہے کہ ایک امت دوسری امت سے کسی نہ کسی مناسبت رکھتی ہے، جیسے مثلا بعد کے یہودی پہلے یہودیوں پر، اس طرح دہریے دوسرے دہریوں پر، یعنی جو ایتھیسٹ ہیں دوسرے ایتھیسٹ کے اوپر، اس طرح جو عیسائی ہیں وہ دوسرے جو پہلے کے عیسائی ہیں ان پر، اس طرح مشرکین ہیں تو پہلے زمانے کے مشرک بعد والے مشرکین پر، یعنی جیسے جیسے ان کے لوگ آتے چلے جائیں گے امت ایک ایک گروہ کر کے ٹولیاں بن کر جہنم کے اندر، تو آنے والا پہلے والے کو یعنی جو اسی جیسا تھا اسی لیے اس کو اخت کہا ہے کہ بہنیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک ہی ان کے اندر یعنی عادتیں ہوا کرتی ہیں، تو عادتوں کے اعتبار سے، ان کے اعمال اور عقائد کے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے اصل میں یہاں پر بہن کہا جاتا ہے، یعنی مراد یہاں پر صرف کوئی عورتیں نہیں ہے، کیونکہ اسی لیے من الجن والانس، جن اور انس میں سے ہر ایک جو بھی ایسے ایک جیسے اعمال رکھتا ہے تو وہ گروہ در گروہ ایک دوسرے کے ساتھ سملیرٹی رکھتے ہوئے ان کو جب ملے گا تو بعد میں آنے والا پہلے والے کو پھر اس کے اوپر لعنت کرے گا۔ تو جو بھی امت داخل ہوگی تو لعنت کرے گی اپنی بہن پر، یعنی جو پہلے وہاں پر ہوگی اس پر لعنت کرے گی کہ جناب تم نے ہمیں، یعنی آج دیکھیے نا، آج کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے پہلے والوں کے چکر میں لگے پڑے، بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے بڑوں نے ایسا کیا، ہمارے پہلے والے کیا غلط تھے، کیا ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیا وہ جھوٹے تھے، کیا ان کو علم نہیں تھا، اور پہلوں کی بات کرتے ہیں۔ وہاں پر دیکھیے پہلوں والوں کو ڈائریکٹ جا کر لعنت کی جا رہی،
کہ یہ پہلے والے ہی تھے اصل میں کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج وہ خود بھی جہنم کے اندر ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے آج جہنم کے اندر آ گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ایک ہمارے ہم دیکھتے ہیں نا عمومی طور پر ایک رویہ کہ پہلے والوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے کلچر کو فالو کرنے کی کوشش کیا جاتی ہے، ان کے انداز کو فالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے، بلکہ دیکھا یہ جائے کہ پہلے والے اگر حق پر تھے تو ہاں آپ ان کی اطاعت کیجئے، اگر پہلے والے کسی غلط راستے کے اوپر تھے تو یہ آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی ویسے ہی کریں کہ جیسے بڑوں نے کیا تھا، تو ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہمارے جناب فلاں بڑوں نے ایسے کہا تھا اور بڑوں کا یہ عمل تھا، تو یہ بات جو ہے سیدھی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ تو اس انداز میں آنکھیں بند کر کر بڑوں کی اطاعت کرنا یہ درست بات نہیں۔ اس لیے فرمایا حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، ادارکوا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اصل میں تدارکوا ہے، یعنی ایک دوسرے کو وہ جب ان کا ادراک کر لیں گے، جب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، مل لیں گے، جب ایک دوسرے کو ملیں گے اس کے اندر تو سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی اور ایک دوسرے کے پاس جا کر جمع ہو جائیں گے، ایک جیسے لوگ ٹولیاں ٹولیاں گئے اور اب وہاں پر جمع ہو گئے ہیں۔ تو قالت اخراہم لاولاہم، تو یعنی جہنم میں بعد میں داخل ہونے والے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں وہ بات چیت کریں گے، یا پیروی، یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یا پیروی کرنے والے عوام اپنے سرداروں اور پیشواؤں کے بارے میں کہیں گے، یعنی کیونکہ بعد والا کون ہوتا ہے، یعنی جو پیروی کرنے والا ہے، اور پہلے والا کون تھا، یعنی جس کی پیروی کی گئی ہے، جو ان کے پیشوا ہیں، جو ان کے بڑے اور بزرگ ہیں، سردار ہیں، تو اس سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو آگے کیا آیا، یعنی جب وہ یہ کہیں گے تو کیا کہیں گے، ربنا ہؤلاء یضلونا، اب وہاں پر دیکھیے جا کے تعریفیں نہیں ہو رہی کہ جناب کیا بات ہے، آپ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے، نہیں، پتہ چل گیا ہے کہ یہ جہنم ہے اور آج اس کے اندر یہ بھی اپنی سزا بھگت رہے ہیں، تو وہاں پہ سب سے پہلے ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت دیکھیے ہو رہی ہے، پہلے لعنت کی، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ربنا، اے ہمارے رب، آج دیکھیے اس کو رب بھی کہہ رہے ہیں، یہاں پہ دنیا میں چاہے ایتھیسٹ ہی رہتا ہو، رب کو مانتا بھی نہ ہو، ادھر جا کے سب کو پتہ چل گیا ہے کہ رب کون ہے، ربنا ہؤلاء یضلونا، کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یعنی ہم تو اپنے ان پہلوں کی تقلید یا انہی کی باتوں میں آ کر ایمان کے بجائے شرک و بدعت اور منکرات کی راہ پر چلتے رہے تھے، اس لیے اصل میں ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں نا کہ ہم تو ان کے پیچھے چلے تھے۔ تو بھائی کس پاگل نے آپ کو کاٹا تھا کہ جناب پہلے والوں کی ہی آپ نے اطاعت کرنی ہے، ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، اسی کو اصل میں تقلید کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کی کہ کسی کا پٹا میں نے گلے میں ڈال لیا ہے، اب وہ مجھے جدھر کھینچے گا میں ادھر ادھر چلتا جاؤں گا، نہیں میرے بھائی، اللہ کا قرآن جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں، اس میں تقلید کا کوئی معنی، کوئی لفظ نہیں ہے، اس میں کیا ہے، سمع و اطاعت ہے کہ واسمعوا واطیعوا، کہ سنو اور اطاعت کرو، اس میں اطاعت کا لفظ آئے گا، اتباع کا لفظ آئے گا، یہ اس طرح کا جو لفظ جو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تقلید قلادہ، یہ گلے کے اندر ڈالنے والے پٹے کو کہا جاتا ہے قلادہ، آج بھی یہاں پر عربوں میں یہ لفظ یہی بولا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جو چیز ہے یہ صرف ایسے لوگوں کے لیے تو بولی جا سکتی ہے کہ جن کا اپنا دماغ نہیں ہے، جیسے جانور ہیں، کہ وہ صرف کسی کو فالو کرتے ہیں، چاہے آگے جا کے ذبح کیا جا رہا ہو سب کو، وہ پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں گے، تو لہٰذا یہ تقلید ایک مومن کو، ایک انسان کو اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ تقلید کا یہ لفظ بولے اور اس انداز میں ایک دوسرے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے، آنکھیں کھلی رکھیں اور قرآن و سنت کے مطابق اگر آپ دیکھیں کوئی آپ کو بلا رہا ہے تو ہاں اس کی ضرور اس کی آواز کے اوپر لبیک کہیں۔ تو خیر یہ اصل میں ان کا یہاں پر بیان آیا کہ ربنا ہؤلاء یضلونا، کہ یہ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اور وہ ان کے لیے دعا کیا کر رہے ہیں، اب یہ ہے اصل میں وہ بد دعا کہ آج ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، کیا دعائیں ہیں، کیا بد دعا ہے کہ ان کو جہنم کے اندر دگنا عذاب دے، اب وہاں پر جا کر ان کو دگنے عذاب کی بد دعائیں دی جا رہی ہیں، لیکن آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے، قال لکل ضعف، کہ میرے پاس عذاب کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، یعنی عذاب کوئی تھوڑا نہیں ہے میرے پاس، جہنم جو ہے وہ عذابوں سے بھری پڑی ہے، ہر ایک کے لیے ایک عذاب کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اگر خود گمراہ ہوئے تو پچھلوں نے ان کا کہاں مانا، یعنی یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے، تفسیر یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر ہر ایک کے لیے اصل میں دگنا عذاب کیوں ہے، تو ہر ایک کے لیے ایک عذاب جو ہے دگنا ہونے کی وجہ وہ یہ ہے کہ پہلے اگر یہ خود گمراہ تھے تو اب پچھلوں نے ان کا کہاں مانا اور خود غور و فکر نہ کیا، تو یہ ایک گمراہی یا ایک عذاب کی وجہ تو یہ ہے، اور لہٰذا دونوں مجرم ہوئے کہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، تو ڈبل اصل میں اس وجہ سے ان کو گمراہ کیا کہا جا رہا ہے، اور ڈبل سزائیں اسی وجہ سے ان کو دی جا رہی ہیں کہ خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور اسی کو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نیکی کے معاملے کے اندر جب آپ نیکی کرتے ہیں اور کسی نے آپ کو دیکھ کر وہی نیک عمل کیا
آپ نے یا کسی کو ہدایت کی اور اس نے بھی آپ کے مطابق، یعنی آپ نے جیسے بتایا قرآن و سنت میں یہ ہے، کسی نے آپ سے سنا اور اس نے بھی عمل شروع کر دیا، تو آپ کو بھی اس کے جو ہے اجر میں سے آپ کو بھی اجر ملے گا اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو جس طرح یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے، اسی طرح یہ گناہ کے کاموں میں بھی لوگ امام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا بھی ائمۃ الکفر یا اس طرح کی بات کی ہے کہ جس میں لوگ کفر کے اندر اور گناہ کے اندر بھی امام بنتے ہیں، کہ وہ ایک برا کام کرتے ہیں اور دوسرے پھر اس کو فالو کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی اس کی اجر کے اندر سے حصہ ملتا ہے۔ اس لیے یہ دگنے گناہ کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرے کہ اس نے گناہ تو ایک کیا ہو تو سزا ڈبل ملے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے کام جو ایسا کیا ہے اس کے اوپر ڈبل ہی بنتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن اصل میں ان کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ آگے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ ہاں، یہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، سننے سنانے والوں کو یہ فضیلت دی ہے کہ ہم لوگ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم نے یہ آیتیں پڑھ لی، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے رک جائیں اور ان چیزوں کو ابھی سے سمجھ لیں، یہ نہیں کہ جب یہ عمل ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا۔ اور اسی حوالے سے اگر دگنا عذاب ہونے کی وجہ یہ کہ پہلوں نے انہیں گمراہ کیا تو انہوں نے بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا، لہٰذا دونوں دگنے عذاب کے حقدار ٹھہرے، تو یہ بھی لکھا گیا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ جہنم کا عذاب چونکہ مسلسل اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا اور ایک دور کے بعد دوسرا دور شروع ہو جائے گا، اس اعتبار سے ہر ایک کے لیے ضعف یعنی دگنا قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات جو ہیں یہ یہاں پر اس لفظ کی بیان کی گئی ہیں، مفسرین نے بیان کی ہیں۔ آگے چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، جس میں جہنمیوں کی جو آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو فضیلت کے حوالے سے بات چیت ہے اس کا تذکرہ ہے، اور روحوں کا دھتکارا جانا وہ بیان ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ تو یہ ہم نے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 39 سے 41 تک، 39-41 تک۔ وقالت اولاہم، وقالت اور کہے گی، اولاہم کہے گی، یہ فیمیل کا ورڈ کیوں یہاں پر استعمال کیا جائے؟ پیچھے ان سب امتوں کو ایک دوسرے کے مذہبی اعتبار سے، کیونکہ اخت بہن کہا گیا ہے، ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، تو وہ فیمیل ورڈ کے اعتبار سے یہاں پر بھی یہ لفظ مؤنث والا، فیمیل والا ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ وقالت اور کہے گی اولاہم، ان کی پہلی، لیخراہم اپنی پچھلی سے، یعنی پہلے والی اپنی پچھلی جماعت سے کہے گی، فما کانا، فما پس نہیں، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضل، فذوقوا العذاب پس تم سب چکھو، العذاب عذاب کو، بما کنتم تکسبون اس وجہ سے کہ جو تم سب کماتے تھے، یعنی آج جو تم نے خود کمائی کی ہے اس کا عذاب چکھو، یعنی کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اپنی اپنی کمائی وہ اس کا عذاب چکھا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر پہلے والی اپنی پچھلی اس کو کہہ رہی ہے کہ فما کان لکم علینا من فضل، کہ تمہارا یعنی نہیں ہے تمہارا ہم پر کوئی فضل، یعنی یہاں پر دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے افضل سمجھتے ہیں نا، یعنی دنیا میں بعد والے پہلوں کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں اور پہلے والے جو ہے بعد والوں کو سمجھتے ہیں کہ جناب اب تو ماڈرن زمانہ آ گیا ہے اور یہ جناب ہم سے بڑے آگے چلے گئے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر پہلے والے بعد والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے کس طرح سے بہتر ہو، تم تو ہمارے سے بہتر نہیں ہو کہ تم بعد میں آ کر تم نے کوئی تیر مار لیا ہو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو آج تم سب جو کماتے تھے آج اس کا عذاب چکھ لو۔ ان الذین کذبوا، ان بے شک الذین وہ لوگ جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وہ جو شروع میں آیت نمبر 37 میں بات آئی تھی دوبارہ یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، واستکبروا اور تکبر کیا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور ان سب نے تکبر کیا، عنہا ان کو قبول کرنے سے، لا تفتحوا تو نہیں کھولے جائیں گے، لا تفتحوا نہیں ہرگز نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ اور نہ ہی وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یہاں تک کہ یلج الجمل، یلج
یعنی داخل ہو جائے الجمل اونٹ، اور اس کی ایک دوسری قرت کے اندر جو لفظ آتا ہے اس کا معنی بنتا ہے پہاڑ، تو چٹان کو بہت بڑی چٹان، یعنی جہاں جب تک کہ اونٹ یا بہت بڑی چٹان جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المجرمین مجرموں کو، لہم ان کے لیے، من جہنم من سے جہنم جہنم، مہاد بچھونا ہے، و اور من فوقہم من سے فوق، فوق اوپر کو کہتے ہیں، فوقہم ان کے اوپر سے، غواش اوڑھنا ہوگا، اصل میں غواش یہ غاشیہ سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اوڑھ لینا ڈھانپ لینا، وکذالک و اور کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین سب ظالموں کو۔ تو یہ آیات ہم نے 3 آیتیں تلاوت کی، تو ترجمہ ان کا سامنے آپ کے سامنے پیش کیا، اب ان کی تھوڑی بہت وضاحت جو ہے وہ مفسرین نے کیا کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل، یعنی اگر ہم مجرموں اور بدکار تھے، یعنی پہلے والے، کیونکہ پیچھے بات ہوئی ہے نا، بعد والوں نے آنے والوں نے پہلے یعنی ان کے جو بڑے تھے تو بڑوں کو باتیں سنائی ہیں، ان کو لعنت کی ہے اور کہا ہے کہ جناب ان کو ڈبل گناہ اور عذاب دیا جائے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تب وہ جو پہلے والے تھے اپنے بعد والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اب آ رہے ہیں بعد والی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مجرم اور بدکار تھے تو تمہارا حال ہم سے کون سا بہتر ہے، یعنی ہمیں تو بڑی باتیں سنا رہے ہو کہ ہم پر لعنت ہو یا ہم نے تمہیں گمراہ کیا، تو تم خود اصل میں گمراہ ہو۔ اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں مختلف انداز میں آتا ہے، حتیٰ کہ شیطان کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو ان کو گمراہ نہیں کیا، میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا اور انہوں نے قبول کیا تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طرح بڑے چھوٹوں سے کہیں گے، اور قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ جناب ان لوگوں نے یعنی ان لوگوں کو ہم نے مجبور تو نہیں کیا تھا، تو لہٰذا لیکن بعد والے کہیں گے پہلے والوں کو کہ جناب ان کا دن رات کا ہمیں جھوٹ بولنا، ہمارے سامنے قسمیں کھا کر کہنا کہ جناب ایسا ہم کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے اور تمہیں کوئی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، قیامت والے دن تو پار ہم لگا دیں گے۔ تو ان کے جھوٹ جو تھے دن رات کے، اس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ تو آج دیکھیے ایک دوسرے کو وہ باتیں سنا رہے ہیں، یعنی اگر ہم مجرم اور بدکار تھے تو تمہارا حال ہم سے کون سا بہتر تھا، تم نے بھی اپنی مرضی سے کفر کی روش اختیار کی، اور اگر ہم نے تمہیں گناہ کیا تھا تو تم نے بھی کتنے لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے، تو اب تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک دوسرے کو یہاں پر تانے کس طرح سے مارے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم لوگ یہیں پر دنیا میں سمجھ جائیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان آیتوں کو پڑھ کر اس دنیا کے اندر خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن یہ سین یہ منظر ہم میں سے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جنتوں کے اندر گھر عطا فرمائے، جنتوں کے اندر جنت الفردوس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور اللہ رب العزت کا دیدار نصیب فرمائے۔ تو جہنمیوں کا تو یہ عالم ہونے والا ہے کہ اب ایک دوسرے کے اوپر وہاں پر تانے دیے جا رہے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، یہ دیکھیے یہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ وہاں پر جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو یہ پچھلی آیت کے ساتھ جو ہے اسی کے ساتھ اصل میں اس کے ساتھ اٹیچ ہے کہ پس چکھو عذاب، یہ اس کی اصل میں جو تفصیل ہے یہاں پر دوبارہ آ رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور لفظ کا ساتھ اضافہ بھی ہے، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، یعنی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ایک تو جھٹلانا ہے کہ آیت کو مانا نہ جائے، آیت آپ کے سامنے پیش کی جائے اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، یہ آیت کو جھٹلانا ہے۔ اور اس طرح وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمت الناس، کہ حق کا انکار کرنا، حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا، یہ اصل میں ہوتا ہے تکبر۔ تو یہاں پر جس انداز میں بات چیت چل رہی ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو آیتوں کو اصل میں نہ ماننا یہ بھی ایک تکبر ہے کہ حق کو نہ مانا جائے۔ پتا ہے کہ اللہ رب العزت مدد کرنے والے، مشکل کشا، حاجت روا ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اس بات کو نہ مانا جائے اور کہا جائے کہ نہیں جناب ہم نے اپنے بڑوں کو جیسے کرتے دیکھا ہم بھی ویسے ہی کریں گے، ہم میں تو ایسی بات نہیں ہے، ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد تو یہ کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور تکبر ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور انہوں نے ان کو قبول کرنے سے تکبر کیا۔ لَا تُفَتَّحُوا، اب آگے ان کا جو ہے ان کے ساتھ ہونے کے حوالہ ہے اس کا ایک اور بیان ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس کا تذکرہ تھا کہ جب رسول اللہ کے بھیجے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ جب ان کی جانیں قبض کریں گے، تو اب یہاں سے آگے پھر دوبارہ
ان کی جانوں کے قبض ہونے کے بعد جو معاملہ ہونے والا ہے یہ اصل میں اس سے کنیکٹڈ ہے کہ جب ان کی جانیں یہ فرشتے قبض کر لیں گے تو یہ فرشتے پہلے تو بعد میں نے وہاں پر بھی اس کی مختصر وضاحت کی کہ وہاں پر جو یعنی کہنے خطرناک چہروں والے اور کالے رنگت والے ایسے جو فرشتے جو ہیں وہ آ کے ان کی جانیں قبض کریں گے، اور جانوں کو نکالا کیسے جائے گا؟ جو سخت تکلیف دہ انداز ہوگا، اور پھر ان لوگوں سے بدبو آ رہی ہوگی، یعنی ان کی روحوں سے بدبو آئے گی، اور ان کو لے کر جب یہ فرشتے جو ہیں اوپر چڑھیں گے تو راستے میں سے جو بھی فرشتہ ملے گا وہ کہے گا کہ یہ کیا بدبودار روح جو ہے اس کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ خیر دوسرے اس کے مقابلے میں کیا تھا، جب نیک لوگوں کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے تو ان کے لیے تمام آسمان کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے۔ تو خیر ان کے لیے یہ جو کفر کرنے والے، تکذیب کرنے والے، تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کا حال یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو ایک تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ آسمان کے دروازے ہیں، یعنی غور کیجئے آپ دنیا میں آج جو لوگ سائنس کی بات کرتے ہیں یا صرف سائنس ہی کو اپنے لیے جو ہے معیار مقرر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے اس قرآن کی اور ایسی باتوں کی وہ تکذیب کرنے کے لیے کرنے پر آ جاتے ہیں کہ آسمان میں تو ہمیں کوئی دروازہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ یعنی پہلے زمانے تک یہی باتیں تھی کہ آسمان میں دروازے کہاں سے آ گئے، لیکن آج غور کریں وہ خود ہی پورٹلز کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ درمیان میں آسمانوں میں پورٹلز ہیں، اور اس پورٹلز کو دروازے کہا جاتا ہے۔ پورٹ اصل میں دروازے ہی کو کہتے ہیں عربک میں، بلکہ پورٹل کی انگلش جو ہے بوابہ، عربک بوابہ کی جاتی ہے، یعنی بڑا دروازہ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے ابواب السماء کی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پورٹل ہی ہیں، ہم بات اصل میں یہ کر رہے ہیں کہ جب یہ سائنس کی روشنی میں، سائنس کے انداز میں ان باتوں کو کرتے ہیں تو لوگ مان لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت بات کرے تو اس کو ماننے کے اوپر تیار نہیں ہوتے، تو یہی اصل میں تکذیب ہے، یہی استکبار ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے، اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھا جائے، اللہ کی بات کی توہین اور تکذیب کی جائے۔ تو خیر یہاں پہ ہوا کہ ایک تو آسمان کے دروازوں کا ثبوت ملا، اور بہت سی صحیح حدیث میں ان دروازوں کا ذکر بھی موجود ہے، اور یہاں پر دروازے نہ کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال اور دعا کے اوپر جانے کے لیے دروازے نہیں کھلتے، یعنی ایک تو یہ معنی کیا گیا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، مطلب کہ یہاں پر دنیا میں جب وہ دعائیں کرتے ہیں، اپنے اعمال کوئی بھی کریں ٹوٹے پھوٹے، یا شرک کرنے والا شخص جب کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، صدقہ خیرات کرے، لیکن ساتھ شرک بھی کرے، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، تو ان کا ہر عمل حباء منصورا، دھول مٹی بن جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہوتی ہے، تو آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلتے ہیں۔ اور یہ بھی یعنی اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ اور آپ بعض اس طرح کی حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ جن میں ہے کہ جب یہ فرشتے ان کو لے کر اوپر پہنچتے ہیں تو ان کو گرز مار کر ان کو زمین کے اندر یعنی پھینکا جاتا ہے، واپس زمین کے اوپر گرتے ہیں، تو لہٰذا یعنی آسمانوں کے دروازے کو ان کے لیے کھولا نہیں جاتا ہے، جیسا کہ مومن کی روح کے اوپر چڑھنے کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مسند احمد کی ایک روایت ہے، حدیث ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث کے ضمن میں ہے کہ مومن کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتے مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان پر چلی جاتی ہے۔ مگر جب کافر کی روح آسمان تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، اور یہاں پہ بات آئی لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولا نہیں جاتا ہے، یعنی یہ ان کی روحیں اوپر نہیں جانے والی ہیں۔ تو یہ کدھر آتی ہیں؟ تو بعض روایات میں اس کی تفاصیل موجود ہیں کہ جیسے بتایا کہ ان کو گرز مار کر زمین کے اندر پھینکا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ دور دراز علاقوں میں یہ ان کو پھینکا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے سورۃ المطففین کے اندر غالباً وہاں پر یعنی ان کے سجین کے اندر جانے کا تذکرہ کیا۔ سجین کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین، تو سجین یعنی کیا ہے؟ یعنی قید خانہ ہے، قید خانے کے اندر ان کی روحوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں زمین کے اندر اس کی بات کی گئی ہے کہ ان کو اندر دھسا دیا جاتا ہے۔ تو خیر یعنی آسمانوں کے اندر یہ نہیں چڑھ پاتی۔ اور دوسری آگے بات کی ولا يدخلون الجنہ، جب آسمانوں کی طرف ہی نہیں جا رہی تو جنت میں کیسے داخل ہوں گی؟ نہ ہی یہ جنت میں داخل ہونے والی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کا بھی اور یہ جنت کو اور اسی طرح ان سب کے حوالے سے بھی اوپر کی طرف علو کی باتیں کی گئی ہیں، یعنی روایات کے اندر ان کے لیے علو ثابت ہے، جبکہ ان کو آسمان کے اوپر چڑھنے ہی نہیں دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے جنت میں بھی داخل نہ ہو سکیں گے۔ اور اس کو ساتھ ایک استعارے اور مثال سے سمجھایا گیا ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ تو یہ ایک مثال ہے، اصل میں عرب میں ایک محاورہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کا جو چھوٹا سا ہول یا چھید ہے
اس کے اندر سے جس میں سے دھاگا گزرتا ہے، بڑی مشکل سے دھاگا، بعض ہم سے تو دھاگا بھی ڈالنا بعض کا مشکل ہوتی ہے، تو فرمایا گیا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جب تک کہ اونٹ اس نکے میں سے نہیں نہ گزر جاتا اس وقت تک یہ جنت میں نہیں جا سکتے. مطلب نہ اونٹ اس میں سے گزرے گا نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے. یعنی یہ ایک ناممکن بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں. یعنی ہمیشگی کی جہنم اور ابدی ٹھکانہ ان کا یہ جہنم ہی رہنے والا ہے، ادھر سے کہیں کبھی بھی نکلنے والے نہیں ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور یہ اصل میں مجرم لوگ ہیں، یعنی ان کا جرم ثابت ہو چکا، انہوں نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ ہم کافر ہیں، جیسے پچھلی آیت میں 37 میں آیا تھا. تو خود یہ جب اقرار بھی کر چکے ہیں تو یہی اصل میں مجرم ہے. اب یہ ملزم نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی الزام ہو، یہ مجرم ہے اور ان کی یہی جزا ہے. اب انہی مجرموں کا جو ہے ان کی جزا بتانے کے بعد آگے آیت نمبر 41 میں جو آج کی آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ. اب ان کی یہ جو سزا ہے مجرموں کی، ان کی تھوڑی تفصیل اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے. ایک تو یہ ان کے لیے کنفرم بات کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں بلکہ یہ جہنمی لوگ ہیں. اور ان کے لیے وہاں پہ کیا ہے؟ مِہَادٌ. اور مہد آپ جانتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں؟ بچھونے کو، یعنی ان کے لیے وہاں پر بچھونا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ، اور یعنی ان کے نیچے جو ہے وہ بھی جہنم ہی ہے اصل میں، یعنی جس کو بچھا دیا گیا ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اور یہ نہیں کہ صرف نیچے سے جہنم اور آگ صرف نیچے سے ہے، کیونکہ عموماً تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آگ نیچے سے اصل میں اوپر کی طرف اٹھتی ہے، لیکن یہاں پر وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اور ان کے اوپر سے غواش ڈھانپنے والی ہوگی. یہ غاشیہ، جیسے ہم حل اتاک حدیث الغاشیہ اس آیت کے اندر بھی پڑھتے ہیں، تو یہ غاشیہ کی جمع ہے اصل میں غواش، اسی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنے والے. یعنی نیچے اور اوپر ہر طرف سے اصل میں آگ نے ان کو ڈھانپ رکھا ہوگا. اور یہ کن کا اصل میں کن کو یہ سزا دی جا رہی ہے، یہ کن کی جزا ہے؟ جزا کسے کہتے ہیں؟ یہ کسی عمل کے بدلے میں کوئی چیز جو ملتی ہے اسے جزا کہا جاتا ہے، اور اکثر ہم اسے پازیٹیو معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کو دونوں ہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے یہاں پر ظالموں کو بھی جزا ہی دی گئی ہے. ہاں، یعنی اصل میں کیا ہے معنی اس پیچھے کیا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ظلم اور اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے کیے کرائے کا بدلہ ہے، اس لیے یہاں پر اس کو جزا قرار دیا گیا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظلم کرنے والوں کو. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن حکیم میں بارہا جہاں پر بھی ظلم کی بات آتی ہے اس سے مراد عموماً مشرک ہوا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کہ ہم اسی طرح ظالموں کو جزا دیتے ہیں. تو خیر، اسی کے اوپر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ابھی جائیے گا نہیں، ابھی کوئز ٹائم ہے اور آخر میں ہم سوالات بھی پوچھا کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا سوال جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے فمن اظلم، یعنی سب سے بڑا ظالم اللہ رب العزت نے ان آیات میں کس کو قرار دیا ہے. اسی طرح حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، تو یہاں پر یہ جو رسولوں سے کون مراد ہے؟ رسولنا جو بات کی گئی ہے تو کون ہے یہ؟ قالوا ضلوا عنا، تو آیت کے اندر کفار و مشرکین کن کے گم ہونے کی بات کریں گے کہ کون ہم سے گم ہو گیا، کیا بات آئی تھی یہاں پر. اسی طرح آیت کے اندر ایک آیا ٹکڑا کلما دخلت امت لعنت اختہا، تو یہاں آیت میں اخت کا کیا معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے. اس طرح ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، تو یہاں پر استکبار سے کیا مراد ہم نے بیان کی تھی کہ استکبار کا معنی اصل میں کیا ہے. اور آج کا ہمارا آخری سوال وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، یہ جو آخر میں ہم نے آیت پڑھی تو اس میں غواش جو ہے اس لفظ کا معنی بیان کیا گیا تھا. تو غواش کا کیا معنی اور مراد ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے اور یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے.